یہ الزام لگایا کہ آپ نے فضائل عمل کی جو ایک کرامت تھی نا، وہ ابدال والی، وہ ہاں حدیث سننے نہیں جاتے تھے، تو ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں جاتے، تو وہ کہتے ہم ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، رزاق کے بندے سے نہیں سنتے۔ تو آپ نے اس پر جو ختم نبوت پر ڈاکہ کا الزام لگایا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ لوگ تو خود مانتے ہیں کہ کشف اور الہام ہوتا ہے، اپنے اولیاء کے کشف اور الہام کو مانتے ہیں، اور ہمارے اولیاء کے کشف اور الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے۔ اصل میں آپ کا اعتراض جو تھا وہ کنفیوز کر کے کریٹ کر رہے تھے۔ آپ کا اعتراض میرے خیال دیکھیے سے یہ پہلی تھا، بات تو یہ ہے کہ جہاں پر وہ پوری گفتگو ہوئی ہے وہاں ہم نے تسلیم بھی کیا ہے کہ کشف ہوتا ہے۔ کشف و الہام کی یہ صورت جو بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سن رہا ہے، یہ کشف ہے۔ مطلب ایک بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد الرزاق سے نہیں سنتا ہوں۔ ہم اب وہ عبارت اگر سامنے ہوتی تو اور وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا۔ اس میں انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عبد الرزاق سے نہیں سنتا ہوں، میں رزاق سے سنتا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سننے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کشف کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو سننے کی بات کر رہے ہیں نا۔ عبارت کیا ہے وہ؟ ہاں آپ وہی کو وہ عبارت میرے عبارت کے سامنے الفاظ ہی ہے، یاد ہیں؟ ہاں میرے وہاں سامنے سننے ہی کی ہے بات ہو کہ رہی ہے وہ یا عبارت، کشف کی بات ہو ہاں رہی ہے؟ سننے وہ کی سننے بات کی ہو بات رہی ہو ہے، رہی ہے کشف؟ وہ کشف ہی نہیں ہو رہا، تو سننے سننے کی بات ہو بات رہی کر ہے۔ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ کشف ہوتا تب تو اعتراضی کی بات نہیں رہتی نا، یہاں تو سننے کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ۔ اچھا، اور اور پھر اس سننے کو ڈائریکٹ مطلب اس سننے کو کس کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے؟ اس سننے کو رکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں۔ آپ بتائیں، کشف سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے؟ بالکل شیخ، دیکھو مسلمانوں کا تو یہی طریقہ ہے، وہ اللہ کے بندوں سے بھائی حدیث اللہ، سیکھتے ہیں، ہاں شریعت ہم کو اللہ کے اللہ کے بندوں نبی سے صلی اللہ سیکھتے علیہ ہیں وسلم نا۔ کی، اچھا مان لیں ہم کشف کو مانتے ہیں، ہم کشف کو مانتے ہیں، لیکن جو کشف ہوتا ہے کیا وہ حدیث سے زیادہ یقینی ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں وہ نا، تو خود کو تو حدیث پہ پیش کرنا پڑے گا نا اس کو بھی۔ ظاہر سی بات ہے۔ یہاں پر اگر کشف ہوتا تب تو وہ یہ ہوتا نا کہ بھائی یہ حدیث سے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ زیادہ یقینی ہے، اور جبکہ اگر میں کشف سے حاصل کر رہا ہوں تو میرا علم اس کے مقابلے میں میرا علم کم یقین ہے۔ پر یہاں پر جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو حدیث کے مقابلے میں زیادہ یقینی بتایا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ کشف ہے؟ مفتی صاحب کو ہم 10 مرتبہ دعوت دے چکے ہیں، اس مسئلے میں بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ کل پھر 11 بجے ہم مفتی صاحب کا انتظار کریں گے، آئیں اور اس مسئلے پر گفتگو کر لیں۔ اگر یہ کشف ہے تو اس کو حدیث سے زیادہ یقینی کیسے بتا دیا گیا؟ وہاں پر یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق حدیث سنا رہے ہیں، تو محدث عبد الرزاق کی حدیث کی ہم کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میں اللہ سے سن رہا ہوں۔ اگر میں اللہ سے سن رہا ہوں، اگر یہ کشفی ہے تو پھر کشف کے مقابلے میں تو حدیث سے حاصل ہونے والا علم کم یقینی ہوتا ہے، کشف زیادہ، حدیث جو ہے وہ زیادہ یقینی علم والی ہوتی ہے۔ یہاں اس علم کی بات کی جا رہی ہے جو حدیث سے زیادہ یقینی ہے، تو یہ کشف کیسے ہو گیا بھائی؟ واضح ہے سیدھی بات بات میری ہے، کی نہیں ہے؟ میں ہاں کل بات ایک دم سیدھی۔ آج منگل کا دن ہے نا، کل پھر ہم 11 بجے مطلب میں مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہیں، بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حسد کی نماز کے مسئلے میں بھی ان سے تقاضا کیا گیا، کرامات کے مسئلے میں بھی ان سے تقاضا کیا، اب یہ جو کشف والا مسئلہ وہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ پھر کل ہم 11 بجے انشاءاللہ تعالی انتظار کریں گے اسٹریم میں آ کر کے، اور آ کر کے وہ یہ بات یہاں پر بات کر لیں اس موضوع پر۔ بیسک جواب تو میں نے دے دیا آپ کو۔ میں نے ان کی 4-5 ویڈیو دیکھی شیخ اسی کے اوپر، وہ ہر بہت ویڈیو میں اچھی بس بات ہے، آپ ثابت، لوگ نا ان کو بلا کے لاؤ یہاں پہ، بلا کے ہاں لاؤ کہ بھیا یہ آ جائیں مفتی صاحب، بات کر لیں سامنے سامنے بیٹھ کر کے۔ وہ ہر ویڈیو میں شیخ بس یہی ثابت کرنے چاہ رہے کہ کشف اور الہام ہوتا ہے۔ بھائی کشف اور الہام کا انکار کون کر رہا ہے؟ تمہارے وہ کوئی جو نہیں، ابدال صاحب وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رزاق کے بندے سے نہیں سننا، ہاں باقاعدہ وہاں لفظ ہے ہم رزاق کے بندے سے ہاں نہیں سنتے۔ ہاں، وہ اپنے ساتھ حضرت خضر کو بھی ملا کے بول رہے سننے ہیں، وہاں کی پہ بات ہو جو رہی ہے، کشف کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو سننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہاں کشف پہ کی تو نا بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر۔ جمع کا صیغہ بھی ہے، کیونکہ وہ حضرت خضر کو اپنے ساتھ ملا کے بول رہے تھے کہ حضرت خضر اور میں آواز، ہم رزاق ہاں کے بندے سے نہیں سنتے، یہ جمع کا صیغہ ہاں وہاں پہ استعمال ہے۔ مطلب ہاں ہاں حضرت خضر جیسے اللہ سے ڈائریکٹ مل لدنی ان کو علم حاصل ہوتا تھا، ان کے ہاں، ابدال کو بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے ابدال کو بھی مل لدنی اللہ سے ڈائریکٹ شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہاں پہ جمع کا صیغہ ہے باقاعدہ، میں عبارت میرے سامنے ہی ہے۔ ہم لوگ عبارت کل جب آئیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم عبارت سامنے رکھیں گے اور بات کریں گے اس موضوع پر، اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعتاً وہ کشف والی بات ہو رہی ہے یا کشف کے علاوہ ہی کچھ اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو جب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں کسی مسلک کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا ذہن و دماغ کھلا ہوگا اور ہدایت قبول کرنے کو تیار ہوگی، ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جو ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے وہ کچھ ہاتھ پیر ماریں گے، اپنے طور پہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جن سے جواب نہیں بن پڑتا ہے وہ یہی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ ورنہ ہم نے جب وہ پروگرام، اس پورے پروگرام میں آپ دیکھیں بات کی شروعات کشف سے ہی ہوئی تھی،
کشف پر تو ہم نے پورا جو ہمارا عقیدہ تھا، اس لیے میں نے وقت لے کر کے پہلے کشف سے متعلق اپنا سارا عقیدہ بیان کیا تھا کہ بھئی کشف کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. لیکن وہ عبارت وہ کشف نہیں ہے. وہاں کشف کی بات نہیں، وہاں تو سننے کی بات ہو رہی ہے. کشف کی بات تھوڑی رہی کہ مجھے کشف ہو رہا ہے، وہاں تو سننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو سننے سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر حدیث کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ یہی بول رہے ہیں نا کہ مجھ کو عبد الرزاق کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں رزاق سے سن رہا ہوں. کشف ہوتا تو کشف کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ بالکل یہی الفاظ ہے، ہم کو نہیں کر رزاق کے سکتا ہے بندوں نا. کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو حدیث سے بے نیازی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ کشف کیسے ہے بھائی؟ کیا کشف، کیا مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشف جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ حدیثوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی؟ اگر یہ کہتے ہیں تو کہہ دیں مفتی صاحب، پھر ہم آگے بات کریں گے. وہاں تو باقاعدہ حدیثوں سے بے نیازی اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا کشف جس کو حاصل بھی ہو، کوئی صاحب کشف اگر ہو بھی، تو کیا وہ حدیثوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی؟ اس کو مفتی محدث عبد الرزاق کی حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ اس کو کشف ہوتا ہے. مفتی صاحب یہ کہہ دیں جو اس عبارت میں دعویٰ کیا گیا کہ جو صاحب کشف ہوتا ہے وہ حدیثوں سے بیزار ہو جائے، اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں. کہہ دیں مفتی صاحب اپنے جو بات اس کرامت میں جو بات ان کے حساب سے وہ اللہ کے ولی نے کہی تھی، وہی بات مفتی صاحب بھی کہہ دیں کہ جس کو کشف ہوتا ہے، اگر ہم مان لیں کہ وہ کشف ہے تو مفتی صاحب کہہ دیں کہ جس کو کشف ہوتا ہے اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، اس کو عبد الرزاق کی حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں، جس کو ڈائریکٹ رزاق کی طرف سے کشف ہوتا ہے. کہیں مفتی صاحب اپنی ویڈیو میں، پھر ہم بات کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی. پھر مرزا قادیانی اور پھر یہ چیز میں فرق کیا رہ گیا شیخ؟ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، وہی ہم پوچھ رہے ہیں نا، وہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ڈائریکٹ جی رزاق جی سے کیا سنے گا؟ یعنی رزاق سے اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے نا شیخ؟ ہاں وہی اللہ تعالیٰ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو جو بتانا تھا قرآن میں ہے، ہاں اب یہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور کیا سنے گا؟ باقی تو اللہ نے نبی کے حوالے کیا نا. باقی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبی بنایا ہے، اللہ کے نبی کے حوالے کیا ہے کہ آپ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نہیں رکھی، بہت سارے اپنے نبی کے حوالے کیا. تو نبی کا جو اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول کہاں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیا، سب کچھ ہے، لیکن اتباع رسول کہاں گیا؟ رسول کی کون مانے گا؟ صرف اللہ کا ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے. اگر یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول قبر میں جائے گا تو پوچھیں گے من نبی ہوگا تو کیا بولے گا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی جو ہے بےہودگی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے سنتے ہیں تو اللہ کے رسول سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ صرف عبد الرزاق کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے رسول تک جاتا ہے. عبد الرزاق جو ہے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے سند تک جو ہے بات پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں لا کے بتا رہے ہیں. اور یہ بندہ اللہ کے رسول کے خلاف، یہ جو پیر والی جو بھی ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے سیکھنے کی بات کر رہا. مطلب یہ کہ نہ عبد الرزاق بلکہ آگے چل کر اللہ کے رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہم اللہ سے سیکھ لیں گے. تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے سیکھ لیں گے، اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیکھنا، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول جو کہیں وہ سنو، ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. تو اطیعوا رسول کہاں جائے گا؟ اطیعوا رسول پر عمل کون کرے گا؟ کتنی اندھی عقیدت ہے شیخ، یہ کتنی اندھی عقیدت ہے کہ فضائل عمل کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے بھائی، انکار کر دو یہ واقعہ غلط ہے، لیکن اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج ہو جائے، اس کے دفاع کے لیے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف آ رہا ہو، وہ سیدھا اللہ کے نبی کی عظمت پر حرف ہے نا. عبد الرزاق اپنی بات تھوڑی سنا رہے تھے، محدث عبد الرزاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے تھے. چاہے رسول اللہ کی عظمت پر حرف آ جائے، لیکن میں مقلد ہوں، میں فضائل عمل کا دفاع کروں گا. میں فضائل اعمال میں ایک واقعے کو صحیح قرار دینے کے لیے چاہے رسول اللہ کی عظمت داؤ پر لگانی پڑے میں لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں دیوبندی ہوں. تو میں اپنے مسلک کے لیے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو پامال کرنا پڑے میں پامال کروں گا. میں بہت صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ حدیث، وہ واقعہ جو فضائل اعمال میں درج ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی خلاف ہے. کیونکہ وہاں پر وہ بندہ رسول اللہ کی حدیث سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے عبد الرزاق سے حدیثیں نہیں سننی ہے، کیونکہ میرے پاس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے خلاف ہے وہ واقعہ. اور اس پر اگر مفتی صاحب کو ڈیبیٹ کرنا ہے، آئیں یہاں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر لیں، مجھ سے یہاں پر آ کر کے گفتگو کر لیں. ارے اس مفتی کی کیا حیثیت ہے
या इस पीर की क्या हैसियत है। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे जिनका डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता, अल्लाह से मुलाकात सब कुछ है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे। यानी जो एक नबी है वो भी अल्लाह के नबी की शरीयत से बेनियाज नहीं हो सकते, और ये पीर शरीयत मोहम्मदिया से बेनियाजी की बात कर रहा है कि हम अल्लाह से डायरेक्ट सुनते हैं। इसका माना ये निकलता है कि शरीयत मोहम्मदिया की क्या जरूरत है, हम अल्लाह से डायरेक्ट सुनते हैं। जो बात है आपके सामने एक बात और तीसरी के साहब तक क्या हमारा पैगाम पहुंचा दे, हम कल 11 बजे फिर इंतजार करेंगे, आप मुफ्ती साहब तक पैगाम पहुंचा। इस पर भी बात करेंगे कि वो कश्फ की बात हो रही है या किसी और इल्म की बात हो रही है, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत आपके मकाम और मर्तबे के मनाफी है कि नहीं है, क्या उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से बेजारी का इजहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों मौजू पर बात करेंगे। आए मुफ्ती साहब। और अगर मुफ्ती साहब ने ये कहा कि आप अहमदाबाद आकर के बात कर लो, इसका मतलब कि मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है। क्योंकि अगर मुफ्ती साहब ने कहा कि ऑफलाइन आकर के बात करो अहमदाबाद, इसका मतलब मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है, क्योंकि डरपोक है वो। वरना यहाँ पे ओपन स्टेज पे आकर के बात कर लो। मेरी वहाँ पे अहमदाबाद वाले साथियों से बात हुई है यहाँ पे इसकी, लेकिन वहाँ पे बहुत परेशान कर दिया सबने मुफ्ती साहब को, इसलिए मुफ्ती साहब इसके ऊपर बार बार वीडियो बना रहे हो। अहमदाबाद में वहाँ पे अहले हदीसों ने इनके ऊपर बहुत परेशान करके रखे वहाँ पे। मेरी कुछ भाई गुजरात है, हालात वल्लाही गुजरात है और हालात मुल्क के अच्छे नहीं है, वरना मैं अहमदाबाद जाकर के उनके घर पे बैठ के बात करता मैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऑफलाइन मुनाजरा करना मुनासिब नहीं लगता हमको, हालात अच्छे नहीं है मुल्क के, उसमें इन सब सूरत हाल में खासतौर पे गुजरात जैसे स्टेट में जाकर के आपस में ऑफलाइन लड़े बिना अच्छा नहीं लगता है। वरना मैं उनके घर पे जाकर के असर वाले मसले में भी उनके घर पे जाकर के बात करता मैं, और इस मसले में भी उसके घर पे जाके बात करता। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बात नहीं की। हम लोगों ने एक जमाना जब इंटरनेट का नहीं था, मैं और शेख किफायत पूरी मुंबई में जहां मुनाजरा होता था पहुंचे रहते थे शरायत लेकर के, हम जैद भाई भी होते थे बाज मुनाजरों में। तो ऐसा नहीं कि हमने ऑफलाइन इन लोगों से बात नहीं की, ऑफलाइन भी बहुत लोगों से बात की। अब वो माहौल पुराना जैसा नहीं रह गया जब पहले माहौल था ऑफलाइन मुनाजरे करने का। वरना ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसे लोग हैं कि हमारे ऑफलाइन मुनाजरे की वीडियोस भी मेरे ख्याल से मौजूद होगी। एक बंदे से मैंने फजाइल अमाली के जो वाकयात है उस पर भी वीडियो हमारी मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि हम इनसे ऑफलाइन, लेकिन अब सूरत हाल क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है कि हर ऑनलाइन बैठ करके बात कर सकते हैं, ऑफलाइन की जरूरत नहीं रह गई। हालात भी पुराना जैसा मिजाज था, रिवाज था ऑफलाइन गुफ्तगू का, वो नहीं रह गया। वरना मैं तो इनके घर पे जाकर के इनसे बात करता मैं। ये लोग झगड़ालू भी है ना, मुनाजरे के बहाने जब हारने लगते हैं तो झगड़ा शुरू कर देते, कोई दंगा फसाद कर देते। ये इतना अच्छा तरीका है ऑनलाइन। अरे भाई मैं 4 मकामात पे देवबंदियों से 4 मकामात पे पिटते हुए बचा हूं। ये बनाते थे मुनाजरा करने के लिए और उसके बाद फील्डिंग लगा देते थे मारने के लिए। 4 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये पूरा फील्डिंग लगा करके रखे थे मारने की, बुलाया मुनाजरे का नाम लेकर के बुलाया और हंगामा शुरू कर दिया। वो तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा कि जमात के और भी कुछ अहबाब आ गए तो मेरा मतलब जिस्म जान सलामत नहीं मेरी। तो ये फितने करते जब मुनाजरे के लिए ऑफलाइन बुलाते हैं। मुझे याद आ रहा है, अगर ये मुफ्ती कलीम रिजवी वही है जो बांद्रा में अगर इमामत कर चुका है, इसको मालूम करें, अगर ये बांद्रा में इमामत कर चुका है, मैं इसके कमरे में जाके इससे बात किया, मुझे याद आ रहा है कि मुफ्ती कलीम उसका भी नाम था। अगर ये मुफ्ती कलीम रिजवी वही है जो अहमद जकरिया नगर में इमामत कर चुका है मस्जिद में, मैं इसकी मस्जिद के कमरे में जाकर के इससे बात कर चुका हूँ। हाँ, पहले शेख ये लंबे लंबे बाल रखता था, अभी टकला हो चुका है वो। हाँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बांद्रा की एक मस्जिद में एक मुफ्ती कलीम नामी का एक बंदा था, वल्लाहु आलम यही था कि कोई और था, अहमद जकरिया नगर की जो मस्जिद है बांद्रा ईस्ट की, मैं कमरे में जाकर के बात कर चुका हूँ। मकसद हमारा ये है कि हक और सही बात लोगों के सामने आए दलाल की रोशनी में। तो अगर मुफ्ती साहब यहाँ आएंगे कल इंशाल्लाह, तो हम लोग 1 to 1 उनको देंगे शेख सरफराज से बात करने, और मेरे साथ एक और पर्सन को हम लोग एडमिन एक्सेस दे देंगे। यानी यहीं पे आ जाए, हम लोग एडमिन एक्सेस देंगे, 2 एडमिन रहेंगे, एक उनकी तरफ से एक मैं हो जाऊंगा, और शेख सरफराज और वो 1 to 1 बात करेंगे। यानी 5 मिनट बात होगी, 5 मिनट वो बात करेंगे, 5 मिनट मैं बात करूंगा, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं रहूंगा और मुफ्ती साहब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, हाँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो ये अगर तैयार है, एक इन्विटेशन है उनके लिए। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है ना, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट का प्रॉब्लम है। यानी उन्होंने बड़े धूमधाम से असर की नमाज के ऊपर शेख सरफराज पे एतराज उठाया। शेख सरफराज ने उनकी खुद ब्लंडर्स कैच किए, सवाल पूछे, आज तक कोई जवाब नहीं है। फिर वो अगला टॉपिक ले लिए, एक गोल पोस्ट सामने था, अब वो गोल बनाने आ रहे हैं। अब शेख सरफराज ने जब ब्लॉक कर दिया, बोले कोई गोल नहीं है, बल्कि उल्टा हमारा गोल यहां बनेगा अगर गोल की बात हो रही है तो उन्होंने कहा नहीं, गोल पोस्ट चेंज हो जाएगा, भाई दूसरा गोल मैं यहां पे गोल मारूंगा। आज दूसरा टॉपिक वो लेकर आए हैं, और यहीं पर यही सेम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट का प्रॉब्लम फिर से होने वाला है, क्योंकि अभी शेख सरफराज ने जो कैच करके सवाल पूछा है ना, ये बहुत अहम सवाल है। और बेसिकली मेरे भाई मेरी बहनें, कोई एंटरटेनमेंट बात नहीं है यहाँ। असल बात क्या है ना,
اصلاح ہمارا مقصد ہے. دنیا میں کیا آپ کو چاہیے تو کرو یہ ڈرامہ کر کے نکل جاؤ دنیا سے. فائدہ کس کا ہونے والا ہے؟ فائدہ یہ ہونے والا ہے آپ حق بات کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہو, لوگوں کو روک رہے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنما بنایا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا, آپ اپنے لوگوں کی رہنمائی کر کے حق پر لانے کے ذریعہ بن سکتے تھے. کتنا بڑا اجر و ثواب پانے کی بات ہے, دنیا آخرت کی عزت پانے کی بات ہے. اور آپ کے سامنے حق بات آتی ہے اور پھر آپ تعویل کرتے ہو, چھپتے ہو, آپ اتنے اہم واضح مسائل میں آپ چینج کرتے ہو. یہ ایسا ہونا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب بھائی ہیں, کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ آ کے اپنے دلائل پیش کرو, ہمارے دلائل سنو, اور جو صحیح بات ہے دونوں مل کے قبول کریں گے, جو صحیح باتیں قبول کریں گے انشاءاللہ. تو میں ابھاروں گا انہیں کہ اس مسئلے پر وہ غور کریں اور اس میں ہائیڈ اینڈ سیک کا معاملہ یا شفٹنگ دا گول پوسٹ والا معاملہ نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کے جو سپورٹرز ہیں مفتی منیر کے, وہ جو اس کا جواب دیا نا, اس میں سے ایک جواب یہ بھی انہوں نے دیے کہ بعض محدثین مطلب 7ویں 8ویں صدی کے ابن ملکن رحم اللہ وغیرہ نے اس حکایت کو نقل کی ہے کسی کے حوالے سے, کوئی سند وغیرہ ذکر کر کے. تو اس کا کیا جواب ہے کہ کسی اور نے بھی اس کو نقل کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ کفایت دے چکے ہیں, اسی اسٹریم میں جواب دے چکے ہیں شیخ کفایت. اس کا بول رہے ہیں کہ یہ جو حکایت ہے عبدالرزاق والی, وہ بعض محققین نے ابن الملقن وغیرہ نے ذکر کی ہے بعض کتابوں کے اندر. اس کی سند پر, ہاں اس کو ہم نے دکھایا تھا خود, ہم ہی نے نکال کر کے دکھایا تھا, اس کو اسکرین پر دکھایا, اس کا جواب دیا. کوئی اس کی سند وند نہیں ہے, کوئی اس کی سند نہیں ہے اس کی. اور ابن ملکن رحم اللہ تو اس چیز کا دفاع نہیں کر رہے نا, یہ لوگ تو دفاع کر رہے ہیں, اس کو مانتے, ان کا عقیدہ ہی ہے. بھائی کسی نے بھی لکھا ہو, ابن الملقن نے اگر لکھا ہو یا کسی نے بھی لکھا ہو, وہ واقعہ فی نفسی غلط ہے. اگر انہوں نے لکھا تو اس کے لکھنے سے وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا. جو بات ایک دم صراحت کے ساتھ دین کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے, وہ کسی کے بھی لکھنے سے صحیح نہیں ہوگی. اچھا, یہی لوگ انجینئر مرزا کا بھی رد کرتے نا کہ دیکھو اگر کوئی محقق نے معاویہ رضی اللہ کے متعلق کچھ لکھ دیا تو بولتے ان کے لکھنے سے تھوڑی نا وہ چیز مانی جائے گی, وہ ان کا نظریہ وہ تھوڑی تھا. اچھا ایک چیز میں انجینئر مرزا اچھا حوالہ دیتا ہے نا, یہ جو واقعات لکھنے والے محدثین ہوتے ہیں یا مورخین ہوتے ہیں, تو یہ استیاب کی کوشش کرتے ہیں کیا کہ اگر ہم اس ٹاپک پہ قلم اٹھا رہے ہیں تو سب کچھ جمع کر دیں. اب اس گول کو پانے کے لیے وہ ایسی چیزیں بھی نقل کر دیتے ہیں جس پر ان کا دل نہیں مانتا, یعنی بہت ہی درد کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا دیکھیں, تاریخ ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں عجیب و غریب باتیں بھی آ گئی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ مجھ پہ استدراک نہ ہو جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھا رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے. ایسے ہی امام ذہبی رحمہ اللہ میزان میں کچھ ایسے راویوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کوئی استدراک نہ کر دے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس فن پہ کتاب لکھنے ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ ذہنیت اور یہ پس منظر, یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب محدثین کسی ٹاپک پر جمع ہو جائے. بلکہ امام طبری رحمہ اللہ کو دیکھیں, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے مورخ ہیں, وہ تو مقدمے میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی آ جائیں گی جو کسی طرح بھی آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں, کسی طرح بھی معقول نہیں ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم تاریخ پہ قلم اٹھا رہے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کریں گے. تو ان حضرات کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ لکھ رہے ہیں اس پر آپ ایمان لائیں یا یہ ایمان لائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چیزوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے, اب آگے اس سے اگر کوئی کام کی چیز ہوگی, کوئی پڑھنا چاہے پڑھے گا اور کوئی آگے جو ہے بیان کرنا چاہے بیان کرے گا. لیکن یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اہل علم کے لیے لکھی جاتی تھی. آج مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے یہ کتاب ہمارے لیے, یعنی بڑے بڑے ٹاپک پہ محدثین جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے, حالانکہ ابھی اس کو فلٹر کرنا باقی ہے. علماء, بڑے بڑے علماء جب بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھنے والے متخصصین ہوں گے, ماہرین ہوں گے, اور اس کو فلٹر کر کے آگے وہ پہنچائیں گے. تو اس لیے وہ لکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بھائی عام آدمی بھی جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا شروع کر دے اور استدلال کرنا شروع کر دے. یہ مقصد رہتا ہی نہیں ہے محدثین کا. صحیح طور پر دیکھیے, یہ کئی بار ایسی چیزیں آتی ہے, لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ اتفاق ہم سب قائم کریں قرآن و سنت پہ آ کر, اور وہ چیز کے لیے ایسے فرینک ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم سب اپنے ہی کمروں میں بند رہیں گے تو ہمارے اختلاف کبھی ختم نہیں ہونے والے. یہ چیز پانے کے لیے, ایک چیز پانے کے لیے تھوڑے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے درمیان میں, جب دو لوگ آمنے سامنے باتیں کرتے ہیں تو اس چیز کو پار کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جا کر ہمارے پاس قرآن و سنت پہ آ کر, صحیح بات پہ آ کر اتفاق قائم کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اس کلپ کی